بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو میرا سفر نامہ جو کہ 28 کنٹری پر مشتمل ہے، سیرو فی الارض، اس کی تقریب رونمائی اسلامی نظریاتی کونسل کے مرکزی آفس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، اور جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب محترم انیک احمد صاحب تھے، اور اس تقریب کی صدارت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے کی۔ محترم ناظرین، اس تقریب میں اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام اراکین نے شرکت کی، اور اسلام آباد اور ارد گرد کے بہت بڑی علمی شخصیات، اسکالر اور دانشور بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ آئیے اس تقریب کا مزید احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے بہت ہی مہربان وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب انیک احمد صاحب۔ سیرو فی الارض یہ کتاب ہے جو تجربات ہیں سفر کے اور تاثرات ہمارے معزز رکن جناب اللہ بخش کلیار صاحب کی، جن کو میں حضرت انیک احمد صاحب نے تو ہمارے مفتی زبیر صاحب کو غزالی دوران کہا، میں کلیار صاحب کو ابن بطوطہ دوران کہا کہ میرے خیال میں اس مختصر سی کتاب میں 28 ملکوں کے سفر کے تاثرات ہیں، آذربائیجان سے لے کر اور امریکہ اور انڈونیشیا اور حرمین شریفین۔ تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے اور ہم نے سیکھنا ہے۔ تو منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ باقاعدہ تقریب رونمائی فرما لیں کتاب کی، یہ اس وقت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیروا فی الارض فلینظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، معزز علماء تشریف فرما ہیں، سب کو السلام علیکم۔ اور میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آج دوسری مرتبہ میں نے حاضری دی ہے کونسل میں۔ علماء کی گفتگو اور علماء کی محفل اور علماء کی صحبت مجھے شروع ہی سے پسند ہے، شروع ہی سے وہ ایک مزاج کا حصہ ہے کہ میں علماء سے سیکھوں۔ اس میں میرے یہاں کونسل میں کئی میرے ذاتی دوست جن سے میری بڑی قربت ہے وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے پچھلے کوئی کم از کم 25 برس علماء سے مکالمہ کرنے میں گزار دی ہے، اور یعنی مکالمے سے مراد سیکھنے میں، اور سیکھتے سیکھتے ایک ایک آیت قرآن کریم کی اس کو کھولنا اور اس کو جوڑنا لمحے موجود سے۔ اصل میں قرآن پرانا نہیں ہوتا، سیرت پرانی نہیں ہوتی، شریعت پرانی نہیں ہوتی، تو قرآن کریم اور صاحب قرآن جو اصول دیتے ہیں ان اصولوں کو سسٹم میں کیسے ڈھالا جاتا ہے، بس اس پر کام ہو رہا ہے اور لگے ہوئے ہیں، اور اللہ میاں کی مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بس کامیاب کرے اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔
یہ ملک اللہ بخش کلیار صاحب سے میری ملاقات بہت نئی ہے، لیکن ابھی میں بہاولپور میں تھا، وہاں ایک تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دیکھ کر جی جان سے خوشی ہوئی. 1150 افراد کا تو آڈیٹوریم ہے. تو بہاولپور میں ایک تو یہ دیکھا میں نے کہ اور کس طرح وہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہے. دوسری بات ایک ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بے پناہ اچھی لگی، وہ یہ کہ بہاولپور کا مزاج اکیڈمک ہے. میں پہلی مرتبہ گیا تھا بہاولپور، یہی میری محرومی بدنصیبی، اس سے پہلے کیوں نہیں گیا. اس کی وجہ میں سوچتا رہا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو نواب صادق عباسی صاحب تھے انہوں نے اسی جامعہ کی بنیاد 1925 میں رکھی تھی، اور جامعہ عباسی، تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور شاید ریاستی مزاج کچھ اور ہوتا ہے. آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، تو یہ سوچتا رہا کہ لوگ میٹھے ہیں اور ان میں ڈیپتھ ہے، علم سے محبت ہے. تو یہ جب ریاست کے حکمران علم سے محبت کرتے ہیں تو وہ خود بخود ریاست میں رہنے والے افراد کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. یہ خیال ذہن میں آیا، کافی میں سوچتا رہا، اچھا لگا. وہاں ہمارے یہ دوست ہیں ملک اللہ بخش کلیار صاحب، جو اب ہمارے دوست ہو گئے ہیں، ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی، مزہ آیا. اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ عہد حاضر کے ابن بطوطہ بھی ہیں، لیکن اچھا ہے یہ کہ آدمی دنیا کو دیکھے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تجربات حاصل کرتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں یہ رہے، اور کائنات کا مطالعہ کیا. تو کائنات کا مطالعہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. اب دو باتیں میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک غیر مسلم کائنات پر نگاہ ڈالتا ہے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اس کائنات پر نگاہ ڈالتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اس کو کروٹ شکل میں اگر میں بیان کروں، ایک انسان کائنات کو دیکھتا ہے منہ اٹھا کر، اور ایک جانور اس کائنات کو دیکھتا ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. سیاحت جاتے ہیں دنیا بھر میں، اللہ کا شکر ہے کہ شاید آدھی سے زیادہ دنیا اللہ نے دکھا دی. ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایفل ٹاور کو دیکھا، یا کوئی بھی چیز دیکھ لی ہم نے، بگ بین دیکھا، تو وہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، بہت زبردست ہے، کیا اچھی بات ہے. یا کوئی ایک خوبصورت ایک منظر ہم نے دیکھا، کیا اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں فوری طور پر اللہ یاد آیا؟ بھئی یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میں بہت خوبصورت سے یہ دیکھتا ہوں کہ کیا آبشار بہہ رہی ہے، واہ واہ واہ. تو قرآن کریم کی جتنی آیات مجھے یاد ہیں میں ضرور پڑھتا ہوں. یا اللہ یہ تیرے جلوے ہیں. اصل میں مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم بات لگی وہ یہ کہ یہ نہ ہی صرف کائنات کو ایک مسلمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس سفر نامے کو، جس میں عام طور پر سفر نامہ نگار کچھ اضافی باتیں بھی لگا دیتے ہیں جو کہ سفر نامے میں نہیں آنی چاہیے. اب بہت سارے سفر نامہ نگار ہیں ہمارے پاس، ہم نے اور آپ نے پڑھے ہیں ان کے سفر نامے، تو انہوں نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کچھ اضافی چیزیں بھی اس میں شامل کر دی ہیں. لیکن یہ جو اللہ بخش کلیار صاحب ہیں، جس جگہ کھڑے ہیں، جس منظر کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں اور اختصار کے ساتھ، اور یہ بتاتے ہیں کہ قاری جب یہ سفر نامہ پڑھ رہا ہے وہ صرف سفر نامہ ہی نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ اپنی علمی سطح میں اضافہ بھی کر رہا ہے. یہ ایک بڑا کام ہے کلیار صاحب کا جو میں نے دیکھا. آخری بات میں یہ عرض کروں وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے مسلم سویلائزیشن، اس پر گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر. ایون ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے دانشور ہیں وہ سویلائزیشن سے نہیں جوڑتے حال کو.
یعنی ہمارا حال اپنے ماضی سے جڑا ہوا یقیناً ہوتا ہے، ہماری نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے، اور دین مسلسل آگے چلتا رہتا ہے، اور جو عہد کا لمس ہے وہ بھی گفتگو میں رہتا ہے ہمارے. یہ سب باتیں ہم نے آپ ہی حضرات سے سیکھی ہیں. سویلائزیشن کی جو بازیافت ہے آپ کو وہ بھی نظر آئے گی. یہ ایک باریک بات جو مجھے اس میں نظر آئی کہ کلیار صاحب ماضی سے جوڑتے ہوئے امت کو آگے لے کے جاتے ہیں. یہ بڑا کارنامہ ہے کلیار صاحب کا. میں کلیار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ہر صاحب علم سے ملاقات کے بعد خون میں اضافہ ہو جاتا ہے. کلیار صاحب سے ملاقات کے بعد میرے خون میں نہ صرف اضافہ ہوا، میں خود کو قوی محسوس کرنے لگا. کلیار صاحب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح آپ کتابیں تخلیق کرتے رہیں، اور یہ جو اولاد مانوی ہے آپ کی، اس میں اضافہ ہوتا رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. بے انتہا شکر گزار ہیں اس تقریب کے جو دلہا ہیں جناب محترم اللہ بخش کلیار صاحب، اور پھر جو مہمان خصوصی ہیں ان کے بہت ہی خوبصورت کلمات کے لیے. تو یہ جو دوسری نشست ہے ہماری اس تقریب کی، یہ بھی الحمدللہ پائے اختتام کو پہنچی ہے. تو ہم اپنے ڈاکٹر ضیاء اللہ اظہری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ اس تقریب کا بھی اختتام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارے برادر مکرم ملک اللہ بخش کلیار صاحب کی اس محنت کو قبول فرما، اور اس ضمن میں ہمارے محترم وفاقی وزیر انیق احمد صاحب نے جو کلمات طیبہ ارشاد فرمائے انہیں اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.